بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، اہم خبر ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج ہر خطرے کے خلاف مکمل طور پر تیار ہے۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یہ بات بہاولپور گیریجن کے دورے کے موقع پر کہی ہے۔ اس موقع پر انہیں آپریشنل، تربیتی اور انتظامی امور پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خیرپور ٹامی والا میں جنگی مشقوں کا مشاہدہ کیا، جدید ڈرونز، الیکٹرانک وارفیئر اور سرویلنس ٹیکنالوجی کا عملی مظاہرہ دیکھا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل نے روحی ای اسکلز لرننگ ہب کا افتتاح کرتے ہوئے ڈیجیٹل تعلیم کے فروغ کا اعلان کیا، جبکہ اے پی ایس عباسیہ کیمپس کا افتتاح کر کے معیاری تعلیم سے وابستگی کا اعادہ کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ای ایم ای ریجنل ورکشاپ کا دورہ کیا، جہاں پر انہیں جدید پلیٹ فارمز کی دیکھ بھال پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یادگار شہداء پر بھی حاضری دی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دوسری جانب ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جامعہ کراچی میں طلباء و اساتذہ کے ساتھ ایک نشست ہوئی۔ جامعہ کراچی پہنچنے پر اساتذہ، طلباء اور فیکلٹی ممبران نے ڈی جی آئی ایس پی آر کا استقبال کیا۔ اس موقع پر اساتذہ کا کہنا تھا کہ بغیر تحقیق معلومات پھیلانا معاشرتی انتشار کا باعث بنتا ہے۔ دریاسنا طلباء نے کہا کہ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج قومی سلامتی کے خلاف متحد ہو کر مقابلہ کریں گے۔ طلباء نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ سوشل میڈیا پر دشمن کے گمراہ کن بیانیے کو ناکام بنائیں گے۔ جی ناظرین، دوسری جانب وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق خبروں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان بالکل ٹھیک ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آنکھوں کے ماہرین نے بانی پی ٹی آئی کا اڈیالہ جیل میں معائنہ کیا تھا۔ ڈاکٹرز نے تجویز کیا تھا کہ بانی عمران خان کو معمولی طبی کارروائی کے لیے پمس لے جانا ضروری ہے۔ عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے کی رات آنکھوں کے ماہرین کی رائے کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو پمز اسپتال لے جایا گیا۔ 20 منٹ کے معائنے کے بعد ان کو واپس روانہ کر دیا گیا تھا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پمز میں بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں کا معائنہ ہوا۔ دوران طبی معائنہ وہ مکمل صحت مند تھے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا تھا کہ بانی کی صحت سے متعلق خبروں پر تشویش ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ اگر بانی کا علاج کسی سرکاری اسپتال میں ہوا تو یہ تشویشناک پہلو ہے۔ اہل خانہ کو صحت سے متعلق کسی بھی پیش رفت سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ دوسری طرف بانی پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے بانی اور بشرا بی بی کے طبی معائنے کی درخواست انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں دائر کر دی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے پروسیکیوشن کو کل کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالجین کو جیل میں رسائی دی جائے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر عاصم یوسف، ڈاکٹر خرم مرزا اور ڈاکٹر سمینہ نیازی کو بانی کے طبی معائنے کی اجازت دی جائے۔ متعلقہ ڈاکٹرز بانی کی میڈیکل ہسٹری سے آگاہ ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے درخواست میں کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے ان کی فیملی کو تشویش ہے۔ جی ناظرین، ادھر سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے فیملی ٹری میں غیر متعلقہ شخص کو شامل کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران نادرہ حکام پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ عدالت میں درخواست پر سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ افغان شہری کو درخواست گزار کی فیملی ٹری میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اب درخواست گزار کی پوری فیملی کے قومی شناختی کارڈ بلاک کر دیے گئے ہیں۔ اس پر جسٹس عدنان الکریم میمن نے نادرہ کے حکام پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے استفسار کیا کہ افغان شہری کو پاکستانی خاندان میں کیسے شامل کر دیا گیا۔ جسٹس عدنان الکریم نے استفسار کیا، یہ تو پاکستانی ہیں، ان کے شناختی کارڈز کیوں بلاک کر دیے گئے؟ ایک شخص کی وجہ سے پوری فیملی کو کیوں پھنسایا گیا؟ عدالت نے حکم دیتے ہوئے مزید کہا کہ اگر کوئی غیر متعلقہ شخص درخواست گزار کی فیملی میں شامل ہے تو نام خارج کیا جائے۔
जस्टिस जुल्फ़िकार अली ने अपने रिमार्क्स में कहा कि पैसे लेकर हर फैमिली में पता नहीं कितने बंदे शामिल कर दिए होंगे। बाद अदालत ने नादरा को 10 रोज़ में पूरी फैमिली की कानूनी दस्तावेज़ात का जायज़ा लेने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। जी नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से खबर है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बैंकिंग के अदाद व शुमार जारी किए गए हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक बैंकों की सरमायाकारी डिपॉजिट से भी तजावज़ कर गई है। दिसंबर 2025 में बैंकों के डिपॉजिट 5.8% से बढ़कर 37,431 अरब रुपए हो गए हैं। 12 माह में बैंकों के डिपॉजिट 23.6% बढ़े। स्टेट बैंक का कहना है कि बैंकों की सरमायाकारी एक साल में 30% बढ़ी, जिसके बाद दिसंबर 2025 तक बैंकों की सरमायाकारी का हजम 37,910 अरब रुपए हो गया। स्टेट बैंक के अदाद व शुमार के मुताबिक एक साल में बैंकों ने 8,781 अरब रुपए की सरमायाकारी की। बैंकों के एडवांसेस का हजम दिसंबर 2025 तक 14,880 अरब रुपए रहा, जबकि एक साल में बैंकों के एडवांसेस 7% कम हुए। स्टेट बैंक के मुताबिक एडवांस टू डिपॉजिट तनासुब 53% से कम होकर 39.8% पर आ गया है, जबकि इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट का तनासुब 96% से बढ़कर 101.3% तक पहुंच गया है। इसी दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ आज मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। बाजार हसस में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 498 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,88,878 की सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,88,923 पॉइंट्स की बुलंदी पर पहुंचा, जबकि 100 इंडेक्स 1,87,550 की निचली सतह पर भी आया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ 100 इंडेक्स 1,88,380 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। जी नाज़रीन, आखिर में एक और ख़बर आपसे शेयर करते चलें कि ज़राए की जानिब से बताया गया है कि 1 फरवरी से पेट्रोल सस्ता और डीज़ल महंगा हो सकता है। इब्तिदाई तखमीनों के मुताबिक पेट्रोल 36 पैसे फ़ी लीटर सस्ता होने का इम्कान है। इंडस्ट्री ज़राए का कहना है कि हाई स्पीड डीजल 9 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर तक महंगा होने का इम्कान है, जबकि मट्टी का तेल 3 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो सकता है। लाइट डीजल 6 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर महंगा होने का तखमीना लगाया गया है। इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक ओगरा 30 जनवरी को समरी वर्किंग पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवाएगा। ज़राए का कहना है कि वज़ारत ख़जाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फ़ैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मशावरत से ही करेगी। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।